السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مائیں اور بہنیں، علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے۔ علم سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، علم سے ہم دنیا اور آخرت کو پہچان سکتے ہیں۔ علم سے ہم دنیا اور آخرت کو پہچان سکتے ہیں۔ آج ہماری ماؤں کا یہ رونا، یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میری بیٹی بے ادب، بے عزت ہو گئی ہے، تو آج یہ پچھتاوا کا کارن ہم خود ہے کہ ہم اسے زندگی کی ہر خوشی دیے، اس کے آرام اور سکون کے لیے ہر چیز مہیا کیا، اس کے لیے ہم نے رات اور دن کو ایک کیا، لیکن جو اصل تعلیم تھی اس سے ہماری بے توجہ ہی رہی کہ جس تعلیم پہ ہمیں غور و فکر کرنی تھی، اس تعلیم کے بجائے ہم نے دنیا کی تعلیم کو ترجیح دی ہے، کہ میں نے خود اپنے کچھ ساتھیوں کے والدین کو یہ کہتے سنا ہے کہ بیٹی آج اردو ٹیوشن چھوڑ دینا۔ جب ایک اسٹوڈنٹ کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے تو وہ یہی سوچتی ہے کہ دینی تعلیم وقتی ہے، من کیا تو پڑھ لینا اور نہ من کیا تو چھوڑ دینا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف دینی تعلیم ہی حاصل کیا جائے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے یہ بتائیں کہ بیٹی قرآن کی تعلیم کتنی افضل تعلیم ہے اور قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کثرت سے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کو اپنے سینے میں بسایا اور قرآن پہ عمل کیا، جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے، اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، تو کسی عمل کی وجہ سے اگر اوپر نیچے دائیں بائیں اگر کہیں سے بھی عذاب آنا چاہتا ہو، اگر اوپر سے آنا چاہتا ہو تو قرآن اسے روکتا ہے، اگر نیچے سے آنا چاہتا ہو تو قرآن اسے روکتا ہے، اگر دائیں بائیں کہیں سے بھی آنا چاہتا ہو تو قرآن اسے روکتا ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ قرآن کی تعلیم کتنی افضل تعلیم ہے اور قرآن کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن کی اجازت یہ ہے کہ جس شخص نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا اور قرآن پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے سر میں ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ اس کے والدین کو تو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ تو میری مائیں اور بہنیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس جد و جہد سے ہماری والدین ہمیں پڑھاتی ہے، ہمیں اس مقام پر پہنچاتی ہے کہ جس مقام پر ہماری والدین کو ایک امید ہوتی ہے ہم سے، اس مقام پر اس وقت ہم اپنی والدین کی امید کو چور چور کر دیتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری والدین ہماری دنیا تو بنا دیتی ہے، لیکن جس تعلیم سے ہمارا آخرت بنتا، جس تعلیم سے ہم گھر اور باہر کی زندگی سمجھتے، جس تعلیم سے ہم اپنے والدین کا مقام سمجھتے، اس تعلیم سے ہمارا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم سے یہی پتہ چلتا ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے اور والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہمارے نبی جنت گئے تو انہوں نے اویس کرنی کی قرآن کی تلاوت سنے تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، اویس تو دنیا میں ہے، پھر اس کی آواز جنت میں کیسے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے آقا، اویس نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے، اویس نے اپنی ماں کی وہ خدمت کی ہے کہ جب وہ دنیا میں قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کی آواز کو جنت والوں کو سناتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ والدین کا خدمت کا پھل ہے، یہ والدین کا خدمت کا پھل ہے۔ ایک اور بات میں بتاتی ہوں کہ جس شخص نے اپنی والدین کو خوش کر دیا، اپنی والدین کو راضی کر دیا، اگر وہ والدین اس شخص سے خوش ہے تو اللہ بھی خوش اور ان کے رسول بھی خوش، اور والدین کی ناراضگی میں ہی اللہ اور ان کے رسول کی ناراضگی ہے، اور والدین کی خوشی میں ہی اللہ اور ان کے رسول کی خوشی ہے۔ کہ ہم تو ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، قیامت کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی نہیں ہے کہ ہم جس اولاد سے پیار کر رہے ہیں، جس زندگی سے پیار کر رہے ہیں، قیامت کا منظر ہوگا۔ میں اپنی امی سے کہوں گی، کون ہو، کہاں سے آئی ہو، میں تمہیں نہیں پہچانتی۔ میں اپنے ابو سے کہوں گی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میں تمہیں نہیں پہچانتی۔ میں اپنے بھائی، اپنی بہن سے کہوں گی کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میں تمہیں نہیں پہچانتی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من جومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ
لمن فی الارض جمیعا کلا، قیامت کے دن میں کہوں گی صوفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. یہ کہے کہ مولانا صاحب آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، میں تمہیں نہیں پہچانتی. یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں کہوں گی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ماں اور اولاد کا گہرا کتنا رشتہ گہرا ہوتا ہے. ماں کہے کہ میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان، سارے فرشتے اور سارے انبیاء سب گریں گے اور سب کہیں گے نفسی نفسی. آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، یوسیٰ، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، ہود، لوط، شعیب، صالح، سارے انبیاء گریں گے اور سب کہیں گے نفسی نفسی. میری جان بچا، میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی 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 امتی. یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان جائے کہ جس دن جب ماں نہیں پوچھ رہی، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا، یا ربی امتی امتی، تو نظر طواف کرے گی یہ کون ہے جو سب سے الگ کہہ رہا ہے، کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے. جب نظر طواف کی طرف چلتے 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 پہنچے گی تو وہاں میرے آپ کی جھولی پھیلا کے یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت کو بچاؤ، میری امت کو بچاؤ. کون سی امت جو ساری زندگی شرابی پیتے رہی، جو ساری زندگی سود کھاتے رہے، جو ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے، جو ساری زندگی چوریاں کرتے رہے، جو ساری زندگی ڈاکے ڈالتے رہے. ایسے وقت میں بھی میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت کو بچاؤ، میری امت کو بچاؤ.